باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج آپ کے لیے میں جو مضمون لے کر آیا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان، آج اس کا تیسرا حصہ ہے۔ چنانچہ دربار الہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں اتنے بڑے معبود سے دریافت کرتے جو سب سے بڑا ہے اور اسی کے ہاتھ میں کلہاڑا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے۔ ترجمہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو شرمندہ کرنے کے واسطے ان سے کہا، یہ چیز مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تم اپنے سب سے بڑے معبود سے کیوں نہیں پوچھتے؟ اگر وہ بولنے پہ قدرت رکھتا ہے تو وہ تمام ماجرا آپ لوگوں کو بتائے گا تاکہ آپ سب اس واقعے سے مطمئن ہو جائیں۔ انہوں نے نہایت شرمندہ ہو کر جواب دیا، اے ابراہیم، بت بھی کبھی بولتے ہیں؟ وہ نہ سنتے ہیں، نہ حرکت کرتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں۔ یہ مایوسی کا جواب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے سنا تو آپ نے اپنی ساری قوم سے کہا، اے میری قوم، جو معبود بات نہیں کرتے، نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، پھر ان کو خدا کیوں کہتے ہو اور ان کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ یہ بات کیسی عقل مندی کے خلاف ہے، ذرا غور تو کرو۔ یہ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سن کر ساری قوم نے اپنا سر نیچا کر لیا اور آپس میں کہنے لگے، یہ نوجوان سچ کہتا ہے اور باتیں اس کی بالکل صحیح ہے۔ بوجہ شرمندگی کے ساری قوم نے اپنے اپنے سر نیچے کر لیے اور اسی حالت میں کہنے لگے، اے ابراہیم، یہ تو تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ نہیں بولتے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ساری قوم کا مایوسانہ جواب سنا اور یہ خیال کیا کہ سب کے سب لاجواب ہو گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے مجھ کو یہ حکم دیا ہے کہ تم اپنی قوم سے کہہ دو کہ پھر تم ایسی چیزوں کو اپنا معبود بناتے ہو سوائے خداوند قدوس کے جو تمہارا کچھ بھی بھلا نہ کر سکے۔ میں تو اس معبود سے بالکل بیزار ہوں اور تم سے بھی کہ تم لوگ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے، کیونکہ جن پتھروں کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے وہ تو تمہارے خود تراشیدہ ہیں، اس لحاظ سے تم خود ان کے خالق ہو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے قوم، اگر تم کو عقل ہے تو اس ہستی کی عبادت کرو کہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اور یہ پتھروں کی بت پرستی چھوڑو۔ یہ کام بالکل فضول اور عبث ہے اور تم کو ساری عمر عبادت کرنے کے باوجود کوئی نفع نہ پہنچے گا۔ اور جب کافروں سے کوئی دلیل نہ بن سکی اور ہر بات میں وہ ناکام اور لاجواب رہے تو مجبوراً ان کے سرداروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مار ڈالنے کی تجویز دربار نمرود میں پیش کر دی تاکہ وہ اتفاق رائے سے منظور ہو جائے۔ اور چونکہ بادشاہ نمرود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے باکی اور صحیح جواب سے عاجز آ چکا تھا، لہذا اس نے ان سرداروں کی تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے دوسری مجلس طلب کر لی، جس میں یہ طے پایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی طریقے سے مارا جائے تاکہ ہمیں آئے دن کی شرمندگی اور ندامت سے نجات حاصل ہو۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ بادشاہ نمرود کی طرف سے قوم کے سرداروں کی طلبی ہو گئی اور اس میں بہت عجلت کے ساتھ اس تجویز پر جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مار ڈالنے کی متعلق طے ہوئی تھی، اس کو کس طرح عملی جامہ پہنایا جائے، ہر سردار نے اپنی اپنی آراء دربار بادشاہی میں پیش کی اور تمام قوم کے سرداروں نے ہر تجویز پر نہایت غور و غوص کیا، لیکن ابھی صحیح نتیجے پر نہ پہنچ سکے تھے کہ ایک بہت ہی معمر اور ضعیف العمر سردار نے ایک تجویز پیش کی کہ ایسے مجرم کو عام لوگوں کے سامنے سزا دی جائے تاکہ قوم کا کوئی دوسرا فرد اس قسم کی کوئی حرکت نہ کر سکے۔ اس نے کہا، میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ ساری قوم لکڑیاں اکٹھیاں کرے اور بہت بڑے میدان میں جمع کی جائیں اور ہر شخص اس کام کو اپنا قومی فرض سمجھے اور تھوڑی تھوڑی محنت و مشقت اٹھا کر لکڑیاں جنگل سے لا کر اس میدان میں رکھے جہاں اکٹھی کی جائیں، اور جب کافی تعداد میں لکڑیاں آ جائیں لکڑیوں میں آگ لگا دی جائے۔ جب آگ اپنے شباب پر ہو اور شدید شعلہ مارتی ہو، اسی وقت اس نوجوان کو کسی بلند جگہ سے بذریعہ منجیق اس میں پھینک دیا جائے تاکہ پھر یہ نکل نہ سکے اور ساری قوم کو عبرت حاصل ہو۔ ساری قوم اس ضعیف العمر شخص کی بات پر متفق ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے انہوں نے یہی علاج سوچا، جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا، اور ساری قوم نے بیک آواز کہا کہ اس نوجوان کو شعلہ مارتی ہوئی آگ میں جلاؤ۔
اور اپنے اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنے معبودوں کو بچائیں تو صرف یہی ایک تدبیر ہے کہ چلو جنگل چلیں اور وہاں سے حتی المقدور لکڑیاں لائیں تاکہ لکڑیاں کافی تعداد میں جمع ہو جائیں اور جو تجویز پاس کی گئی ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچے۔ پھر آپس میں کہنے لگے کہ اس کے واسطے ایک عمارت یعنی چار دیواری اٹھاؤ پختہ چاروں طرف سے، پھر ڈالو اس کو اس آگ کے ڈھیر میں۔ پس نمرود نے اس چار دیواری بنانے کا فوری حکم دے دیا اور اس کی پیمائش کا اندازہ بھی ان بنانے والے کاریگروں کو دے دیا تاکہ پیمائش کے مطابق بنائی جائے، اور وہ چار دیواری کی عمارت ایسی بناؤ کہ اس کا احاطہ 12 کوس کا ہو اور اونچائی اس کی 100 گز کی ہو۔ پس ایک دیوار اسی کے مطابق تیار ہوئی۔ بعد میں نمرود نے حکم دیا کہ سارے ملکوں میں اعلان کراؤ کہ ملک بھر میں جتنے ہمارے دوست ہیں لکڑیاں کاٹ کر یہاں لائیں۔ بادشاہ نمرود کے اس حکم کو پاتے ہی ہر شخص نے اپنے حوصلے کے مطابق لکڑیاں لا کر اس دیوار کے اندر چاروں طرف جمع کی۔ پھر اس میں جب آگ لگائی تو شعلہ اس قدر اس کا اونچا تھا کہ وہاں سے 3 میل کے فاصلے پر جو جانور اڑتے اس کی تپش سے جل بھن کر خاک ہو جاتے۔ اس میں سب کافر متردد ہوئے کہ ابراہیم کو کیوں کر اس آگ میں ڈالے۔ اتنے میں ابلیس نے آ کر کافروں کو حکمت بتائی اور بولا ایک اونچی جگہ تم سب مل کر بناؤ۔ انہوں نے منجیق کے کاریگروں کو بلایا۔ ان کاریگروں نے منجیق تیار کی اور اس منجیق کو اردو زبان میں گوپھن بھی کہتے ہیں، اور اس سے پہلے کبھی کسی نے یہ منجیق نہ بنائی تھی بلکہ کسی نے دیکھی بھی نہ تھی۔ یہ چیز ابلیس علیہ لعنت دوزخ میں دیکھی تھی، اور یہ خاص طریقہ دوزخی کے واسطے اللہ نے رکھا ہے، کیونکہ جب دوزخی کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو اسی منجیق میں رکھ کر ڈال دیا جائے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس منجیق میں رکھ کر اس شعلہ مارتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا اور اس ملعون نے منجیق کو درست کر کے جب ٹھیک ٹھاک کیا تو اسی وقت درگاہ الہی سے آواز آئی، اے جبرائیل آسمان کے سب دروازے کھول دو تاکہ سب فرشتے خلیل اللہ کو دیکھیں کہ دشمن کے ہاتھ میں میں نے دیا ہے، اور میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ دشمن خدا ہمارے خلیل کو کس طرح جلاتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آسمان کے سب دروازے کھول دیے۔ تب تمام ملائکہ یہ حال دیکھ کر سجدے میں آ گئے اور کہنے لگے، یا الہی اس میدان میں ایک ہی موحد ہے جو تیری عبادت کرتا ہے اور ہر وقت تیرا نام زبان پہ جاری رکھتا ہے۔ اس کو دشمن کے ہاتھ میں ڈالا ہے، وہ اس کو آگ میں جلاتے ہیں۔ اسی وقت بارگاہ الہی سے حکم ہوا، اے فرشتو تم اگر چاہتے ہو اس کو امان دو۔ ابلیس نے گوپھن کو درست کر کے 400 رسیاں اس میں لگائیں۔ وزیر نے نمرود کو کہا کہ پیراہن اپنا اس کو پہناؤ، کیونکہ اگر وہ نہ جلے گا تو لوگ کہیں گے کہ ابراہیم پیراہن کی برکت سے نہ جلا۔ یہ صلاح ٹھہرا کر پیراہن نمرود مردود کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنا دیا اور ہاتھ پاؤں باندھ کر گوپھن میں رکھ دیا۔ 400 آدمیوں نے مل کر ایک یکبارگی زور کیا مگر منجیق اپنی جگہ سے نہ ہلی، اور ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر نے بھی آ کر کہا، مجھے بھی ایک رسی دو کہ میں بھی اس کو کھینچوں، اگرچہ وہ میرا فرزند ہے لیکن ہمارے دین کا مخالف ہے، اور ایک رسی پکڑ کر کھینچنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ کو منجیق کھینچتے ہوئے دیکھا تو کہا، یا الہی میرا باپ بھی میرا دشمن ہے، اے میرے خدا آج میں سب سے بیگانہ ہوں، سوائے تیرے مجھے کوئی پناہ دینے والا نہیں۔ پس 4000 آدمی مل کر اس گوپھن کو کھینچتے تھے۔ اس میں ابلیس نجس ایک مرد پیر کی صورت بن کر ان کے پاس آیا اور کہا کہ اگر تمام آدمی مشرق اور مغرب کے منجیق کو کھینچیں گے تو بھی منجیق کو نہ اٹھا سکیں گے۔ تب ان لوگوں نے کہا، آخر پھر کیا ہوگا؟ شیطان نے کہا، تم کو ایک راہ بتائے دیتا ہوں، تم اگر اس کو عمل میں لاؤ گے تو البتہ اس کو گوپھن سے اٹھا کر آگ میں ڈال سکو گے۔ چاہیے کہ اول کچھ لوگ زنا کریں، پھر اس کے بعد منجیق کو اٹھائیں تو آسان ہوگا۔ پھر اس قوم سے 40 مرد و عورت نے آپس میں مل کر زنا کیا۔ اسی وقت فرشتے اس حرکت کبیج سے نفرت کر کے چلے گئے، اور شیطان نے بھی انہی کے ساتھ زنا کر کے منجیق کو پکڑ کر کھینچا۔ تب کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر معلق آتش میں ڈال دیا۔ اسی وقت فرشتے آسمانوں کو یہ حال دیکھ کر سجدے میں گر پڑے اور بولے، یا رب تیرے خلیل کو کافروں نے آگ میں ڈالا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کو ساتھ لے کر
ان کے پاس پہنچے اور کہا اے ابراہیم اگر تو چاہتا ہے کہ میں ایک پر آگ ماروں اور دریائے محیط میں ڈال دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا اے جبرائیل یہ بات اللہ نے فرمائی ہے یا نہیں جو آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں، اور اے جبریل جو خالق برحق نے فرمایا ہے وہ تم کرو کیونکہ میں اسی میں خوش ہوں جس میں میرا اللہ خوش ہے۔ یہ بات سن کر جبریل علیہ السلام نے کہا اے حضرت ابراہیم خلیل اللہ تمہارے کیا مطلب ہے؟ فرمایا کچھ مطلب ہے ضرور لیکن تم سے نہیں، کچھ حاجت ہے میری تو اس رب العالمین سے جس کا سارا عالم محتاج ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں جا گرے اور جامع ناپاک مردود نمرود کا جو حضرت کو پہنایا تھا اسی گھڑی جل گیا، اور اس آگ میں جو زبردست شعلہ زن تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا، کیونکہ آپ کے ساتھ رب العزت کا فضل و کرم تھا جس کی وجہ سے آپ آگ جیسی چیز سے محفوظ رہے۔ اور اسی وقت شعلہ مارتی ہوئی آگ مثل گلزار کے ہو گئی، اور اس باغ میں بلبل بھی ہزاروں کی تعداد میں اڑتی ہوئی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نظر آئیں، اور ان بلبلوں نے بھی اس باغ آتشی میں نشیمن بنائے، اور اسی وقت غیب سے آواز آئی اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر، اور جن لوگوں نے ان کا برا چاہا ہم نے ان لوگوں کو نقصان میں ڈالا۔